إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يسأل حميم حميما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا فيما من لا درهم له ولا متاع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من الأمة أن يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وكما قال عليه الصلاة والسلام لب قلزم کو سعادت دینے والے میرے خطروں کو گہرائی عطا کر، ہے محروم بصیرت دل کی آنکھیں عطا کر، ان کو بینائی عطا کر، تخیر کو بلندی کی سند دے، تفکر کو توانائی عطا کر، آمین یا رب العالمین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف و بزرگی و بڑائی، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جس کے فضل اور کرم سے میں اور آپ اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ وہی اللہ ہے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے، مدبر اور حاکم ہے۔ برادران محترم، یہ تیسری مرتبہ میں آپ لوگوں کے درمیان آیا ہوں۔ جب بھی میں آپ لوگوں کے درمیان آیا، اسی بات سے رب کی حمد کا اختتام کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ جس رب نے ہمیں بولتی ہوئی زبان، سنتے ہوئے کان، دھڑکتا ہوا دل، سمجھتا ہوا دماغ دیا ہے، وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ پروردگار ہے جس کی تعریف اور توصیف اگر کوئی مکمل ادا کرنا چاہیں تو برادران میں جمعہ کے وقت کے بارے میں تو نہیں کہتا، بلکہ میری اور آپ لوگوں کی ساری زندگی اس رب کی حمد میں گزارنا چاہیں۔ برادران، میری سوچ یہ کہتی ہے ہماری عمریں چھوٹی پڑ جائیں گی، اس اللہ کی تعریف میں ذرا برابر کی کمی نہیں آ سکتی۔ اس رب کی حمد کا اختتام یہاں پر کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ بدہ درد و سلام کی بارشیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر علیہ السلام، خصوصاً و بالخصوص میرے اور آپ کے آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت لامحدود درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران محترم، میرا پہلا جمعہ کا خطبہ آپ لوگوں کے درمیان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا تھا۔ آج اس کی تیسری کڑی ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو انشاءاللہ اس وقت ختم کرنا چاہوں گا۔ دوسرا جمعہ اسی سے ملتا جھلتا ہوا اپنے دلوں کی صفائی پر تھی۔ اب تیسرا جمعہ یہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے جس نے پھر سے مجھے لا کر آپ لوگوں کے درمیان حاضر کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق دے، سننے اور کہنے کے ساتھ ساتھ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ برادران اسلام، ان اشعار سے اگر میں آغاز کروں تو شاید میرا موضوع آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ کسی شاعر نے بہترین انداز میں کہا، آخرت کے مناظر کو سامنے رکھتے ہوئے، خبر حدیثوں کی جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمیں بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا؟ خبر حدیثوں میں جس کی آ کر وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمیں بھی تہور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ہوا ہے بھائی بھائی کا رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن، پسر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے۔ نہ بے سبب کے سلام کرنا، نہ بے غرض کے کلام کرنا، بغیر رشوت نہ کام کرنا، یہ بات شیطان سکھا رہا ہے۔ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے۔ کیا کہا؟ کھڑے ہیں صف میں سب ہاتھ باندھے، خیالوں میں سب ہیں اپنے اپنے، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ یہ حالات ہماری ہے برادرہ۔ لوگوں، میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں اس لیے نہیں، میرا بولنا اور آپ کا سننا ہمارے کانوں کی چمک، کانوں کی مزینت کے حد تک نہیں نہ ہو بات، اس بات کو ہم اپنے دلوں کے تختیوں تک پہنچائیں اور عمل کی نیت سے انشاءاللہ یہاں سے جائیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے درمیان جس موضوع پہ بحث کروں گا، جمعہ کا خطبہ دوں گا، وہ ہے مفلس کون ہے۔ ایک سب سے خطرناک بیماری ہے یہ۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، غربت، غریبی، مفلسی، قلاشی، بے کسی، بے بسی، یہ بہت بڑا پوائزن ہے برادران۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ غریبی آ گئی ہے تو میں کیا کروں؟ غریبوں سے دوری آج ہماری فطرت بنی ہوئی ہے، ان سے نظریں تک ملانا ہم پسند نہیں کرتے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، آج میں آپ کے سامنے بتاتے ہوئے چلوں گا کہ ہم میں مفلس کون ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کے جمع غفیر، صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، میرے نبی نے ایک سوال کیا وہاں پر۔ سوال کیا تھا؟ اتدرون ما المفلس؟ سبحان اللہ، کس سے پوچھ رہے ہیں اور کون پوچھ رہے ہیں؟ اگر میں اس کی وضاحت کرتے جاؤں گا بڑی لمبی بحث ہوگی برادران، پھر سے میرا موضوع اسی پہ اٹک کے رہ جائے گا، لیکن مختصر جھلکی آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آگے چلوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ میرے نبی پوچھ رہے ہیں ایسے صحابہ سے جو 2 دن کے بھوکے اور پیاسے بیٹھے ہوئے، ایسے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں جن کے کپڑوں پر تھگلے پیوند لگے ہوئے ہیں، ایسے صحابہ سے پوچھ رہے ہیں جن کے گھروں کے چولہے ایک ہفتے سے بند پڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی ایسے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ ذرا بتاؤ تمہیں غریب کون ہے؟ اللہ اکبر، وہ نبی پوچھ رہے ہیں جس کے پیٹ پہ خود پتھر بندھا ہوا ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ لوگوں، آج ہم بہت زیادہ غربت کی شکایت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کوئی آئے کچھ مانگنے کے لیے، ہم ساری پریشانیاں اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اللہ کا کبھی شکر ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہاں ذرا سنتے ہوئے چلیں،
پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں بھوک سے نڈھال ہو گیا ہوں۔ برادران، جنگ خندق کا زمانہ ہے، خندق کھودی جا رہی ہے، میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی میرے طرف ذرا دیکھو تو صحیح۔ میں نے اپنے جبے کو اٹھا کر پیغمبر اسلام کی طرف اپنے پیٹ کو پیش کیا، بتایا دیکھو اللہ کے نبی میں بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا ہوں، میرے لیے کچھ انتظام کرو۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برادران اسلام، وہ نبی جو غیروں کا درد دیکھ کر رو پڑتے تھے، پیارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پیارے نبی نے حضرت ابو طلحہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور اپنی چادر کو اپنے پیٹ سے ہٹا کر کے بتائیے، کہا ابو طلحہ ذرا ادھر تو دیکھ، تیرے پیٹ پہ ایک پتھر ہے، اب میرے پیٹ پر دو پتھر بدے ہوئے ہیں۔ پھر بھی میرے نبی کا سوال کیا ہے؟ بتاؤ میرے صحابہ تمہیں غریب کون ہے، خلاش کون ہے؟ یہی وہ خندق کا زمانہ ہے۔ وہ نوجوانان مسلم یاد رکھنا، فصل پکی ہوئی ہے، گھروں کے چولہے بند پڑے ہوئے ہیں، مکے سے بہت بڑی لشکر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے مدینے کے باہر بیٹھی ہوئی ہے، یہاں خندق کھودی جا رہی ہے، مسلمان غربت کی شکار ہو چکے ہیں۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، حضرت ام سلیم کے شوہر ام سلیم کو جا کر کے کہتے ہیں ام سلیم میں نے میرے نبی کو پتھر پھوڑتے ہوئے دیکھا، ایک چٹان آئی ہوئی خندق کھودتے ہوئے، بہت بڑا پتھر ہے۔ پیارے نبی اس گڑھے میں اتر کر کے اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا لے کر اس پتھر کو پھوڑنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ کی قسم میں نے میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر دے کے بھوک کی وجہ سے پیارے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیا ہے۔ پھر بھی میرے نبی کا سوال یہ ہے، بتاؤ میرے صحابہ تم میں غریب کون ہے؟ برادران اسلام، ام سلیم نے جیسے ہی دیکھا کہا میرے سرتاج جاؤ، جا کر پیارے نبی سے کہنا میرے گھر میں دعوت ہے، اور سنو گھر میں ایک سیر آٹا، کیا کہا؟ گھر میں ایک سیر آٹا اور ایک بکری کا بچہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، صرف پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے دینا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، اس سے کئی باتیں آپ لوگوں کو معلوم پڑے گی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی، پیارے نبی کے زندگی، برادران اسلام آئے حضرت ام سلیم کے شوہر پیارے نبی کے قریب آ کر کہا اے اللہ کے نبی آج دوپہر میں آپ کو میرے گھر میں دعوت ہے۔ برادران اسلام، پیارے نبی نے اپنے بھوکے صحابہ کو دیکھا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، بھوک کو برداشت نہ کرتے ہوئے زبان کے اللہ کی نہ شکری نہ ادا کرے، آسمان کی طرف نظر اٹھا کے کہتی اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، خدایا دنیا کی زندگی کوئی عیش نہیں ہے مالک، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، ہمیں دنیا کی زندگی سے کوئی مطلب نہیں۔ پیارے نبی ایسے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں دعوت ملی، میرے نبی نے 1000 صحابہ ہی وہاں پر 1000 صحابہ سے کہا وہ میرے صحابہ سنو، آج میرے ابو طلحہ کے گھر میں آپ کو دعوت ہے، آپ کو دعوت ہے میرے صحابی کے گھر میں۔ کہ اللہ کے نبی گھر میں ایک سیر آٹا بکرے کا بچہ، پورے میدان کے لوگوں کو آپ نے دعوت دے دی، کیا ہوگا؟ کہا جاؤ اپنی بیوی سے کہنا ابھی آٹا نہ گوندے اور ہنڈیا چولہے سے نیچے نہ اتارے۔ پیارے نبی گئے، اپنے لعاب کو نکالا، یہ پیارے نبی کا معجزہ تھا، اپنے لعاب کو نکال کر کے ہنڈیا میں تھوڑا، آٹے میں تھوڑا ڈالا، روٹیاں بنانے والے بغل سے 2 عورتوں کو بلا لیا گیا، روٹیاں پک رہی ہیں، پیارے نبی سارے صحابہ کو لے کر کے جمع ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، روٹیاں پک رہے ہیں، 10 صحابہ ام سلیم کے گھر میں جاتے ہیں، کھا کر کے باہر نکلتے ہیں، سارے صحابہ کتنے؟ 1000 صحابہ۔ برادران اسلام، پیارے نبی کو سب کچھ معلوم ہے، سب علم ہے، پھر بھی میرے نبی کا سوال ہے بتاؤ میرے صحابہ تم میں غریب کون ہے؟ برادران اسلام، اس محفل میں لوگوں، اس محفل میں بلال حبشی بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں ابو طلحہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں ابو سلمہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل میں ابو عفان بیٹھے ہوئے ہیں۔ برادران اسلام، میرے نبی کا سوال یہ ہے بتاؤ میرے صحابہ ہم میں سے غریب کون ہے؟ میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ شاید مسجد عبد الطواب میں اعلان ہو رہا ہے، بیت المال میں سے کچھ آ رہا ہوگا،
چلو سب سے پہلے میں اپنا نام لکھا دیتا ہوں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشانی ہے مول صاحب، میرا بھی ذرا نام لکھ چھوڑو، مجھے بھی شاید اناج ملتا ہوگا، پیسہ ملتا ہوگا. وہ صحابہ کے غیرت پہ قربان جائیں. کیا کہا صحابہ اکرام نے؟ یہ نہیں کہا اللہ کے نبی میری حالت، میں کمزور. برادران اسلام، خود ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام بخاری اپنی دوسری کتاب الادب المفرد کے اندر بیان کرتے ہیں، بھوک کی وجہ سے مجھے چکر آ گئی، میں اپنی کمر کو دبا کر کے بیٹھا ہوا ہوں. کہاں پر؟ مدینے کے بازار میں. وہ نوجوانان اسلام، غور کرنا، جو رات دن اللہ کی ناشکری کرتے ہیں. برادران، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، اپنی کمر کو دبا کے بیٹھا ہوا ہوں، آنے جانے والوں کو سلام کرتا ہوں تاکہ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر میری بھوک کا احساس ہو جائے. انہیں جا رہے ہیں، ابو بکر بھی گزرے، میں نے سلام کیا، ابو بکر نے جواب دیا، میں نے سوال کیا، اس لیے شاید میرا چہرہ دیکھ کر انہیں سمجھ میں آ سکے، میرا چہرہ دیکھ کر ابو بکر کو سمجھ میں آ جائے کہ میں بھوکا ہوں، میرے کھانے کا انتظام کرے. ابو بکر جواب دیا، میرے سوال کا بھی جواب دے کے آگے نکل گئے. اس کے بعد عمر کو میں نے سلام کیا، عمر بھی جواب دے کے آگے نکل گئے. پیغمبر اسلام کا گزر وہاں سے ہوا، میں نے بڑے ادب سے پیارے نبی کو سلام کیا. اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو دیکھا، میرے چہرے کو دیکھا. پیغمبر اسلام نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت والی نگاہیں میرے چہرے پر پڑی. برادران اسلام، کیا خیال ہوگا ان کا، کیا بیتی ہوگی ابو ہریرہ پر. برادران، فتلون وجہہ، میرے نبی کا چہرہ دیکھتے ہی بدل گیا، رنگ بدل گیا میرے نبی کا. پیارے نبی سمجھ گئے، کہا ابو ہریرہ بہت زیادہ بھوکا ہے. ابو ہریرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. برادران، کہا اللہ کے نبی بہت زیادہ بھوکا ہوں، بھوک کی وجہ سے یہاں بیٹھا ہوں، شاید کوئی لے جا کر مجھے کھانا کھلائے. برادران اسلام، پیارے نبی کہہ رہے چلو میرے ساتھ. برادران گھر گئے، جا کر کے اپنے ازواج کے گھروں کے دروازوں پر دستک دی، کہیں سے کچھ نہیں ملا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پیالہ دودھ لے کر کے آئی، کہ اللہ کے نبی کسی نے آ کر تحفے میں دے کر کے گئے ہیں، ایک پیالہ دودھ ہے، آپ اس کو نوش فرما لیں. اللہ کے نبی نے پیالے کو دیکھا، دیکھ کر کے کہا جاؤ ابو ہریرہ، جا کر اصحاب صفہ کو بلا کر کے لانا، اس میں کافی لوگ بھوکے ہیں. ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، کاش میرے نبی ایک پیالہ دودھ ہے مجھے دے دیتے، میں اس کو پی لیتا، اپنی بھوک اور پیاس کو بجھا لیتا، کتنا بہتر ہوتا. میں گیا، پھر بھی جا کر کے سب کو لے کے آیا. کتنے تھے وہ؟ 70. ایک پیالہ دودھ، 70 بھوکے صحابہ، بھوکے صحابہ. لوگوں، یہ حدیث سمجھانے کے لیے میں اتنی لمبی وضاحت لے کر کے جا رہا ہوں. برادران، 70 اصحاب صفہ بھوکے، سب کے سب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب نکال کر کے اس پیالے میں ڈالا. یہ پیارے نبی کا معجزہ ہے برادران، یہ پیارے نبی کا معجزہ ہے. لوگوں یاد رکھنا، اپنا لعاب نکال کر کے اس میں ڈالا، کہا ابو ہریرہ تمہارے سیدھے طرف سے دے دو. سب کے سب ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، تین کے بعد چار، سارے اس کے سارے اس دودھ کو نوش کر رہے ہیں، دودھ کو پی رہے ہیں، پیٹ سب کا سب بھر رہا ہے. آخر میں پیالہ ابو ہریرہ کے ہاتھ میں آیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اس پیالے کو دیکھا، میں فیصلہ کر نہیں پایا کہ میں جس وقت دیا تھا اس وقت کم تھا یا اب کم ہے، جیسے کہ ویسا. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشرب یا ابا ہریرہ، پی لے ابو ہریرہ، ذرا پی. برادرہ، ابو ہریرہ نے منہ کو پیالہ لگایا، خوب جی بھر کے پینے لگے. اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اور ذرا پی، اور تھوڑا پی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. برادران اسلام، عزیزان گرامی، آگے کیا کہا؟ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے. کتنے بہتر تھے وہ نبی کے گھر والے تھے. وہ مسلمانوں، برا مت سمجھنا، آج ہماری حالت یہ ہے، ہماری سگی بہن، ہمارا سگا بھائی، ہمارے رشتہ دار، ہمارے خالہ، پھوپھی، چاچا، جو بھی ہمارا رشتہ ہے غربت میں ڈوبا ہوا ہے، گھر آتا ہے تو لوگوں ہمارے سارے سامان چھپ جاتے ہیں، چھپا کے رکھ دیا ہم نے. بے بسی کی شکایت اس غریب کے سامنے کرتے. کیا کرنا، ماں لاک ڈاؤن سے بہت پریشانوں میں، دیکھ فلاں سے. اللہ اکبر،
برادران ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جس کے پیٹ پہ پتھر ہے، کہتے ہیں غریبوں کو دو، سب کے سب پی لیے۔ پینے کے بعد ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی کو دیا، پیارے نبی نے کہا ابو ہریرہ ابھی ذرا پی ابو ہریرہ، اور تھوڑا پی لے۔ پھر پیا، تیسری مرتبہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اور ذرا پیا ابو ہریرہ، میں نے اور پیا، پھر پیارے نبی کہتے ہیں اور تھوڑا پیا ابو ہریرہ۔ سبحان اللہ۔ برادران اسلام، ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی اب میرے پیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں پی سکوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پیالے کو اٹھایا اور خود پینے لگے۔ میں اور آپ ہوتے ہیں برادران اسلام، اس میں کئی باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ ایک پیارے نبی کا معجزہ، دوسرا میری اور آپ کے صحابہ کی زندگی، اس پر بھی شکر گزاری۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، کبھی زبان سے نہ شکری نہیں نکلتی۔ برادران اسلام، کوئی ایک آدمی ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دے میری زندگی ابو ہریرہ جی سے گزر رہی ہے، میں راستے پہ جا کے جھک کے بیٹھ جاتا ہوں، آنے جانے والے کے خیال سوچتا ہوں کہ وہ میرا خیال کرے، میری بھوک کو بجھائے۔ نہیں میرے برادران، پھر بھی ہم نہ شکرے ہیں، اللہ کی نہ شکری کرتے ہوئے تھکتے تک نہیں ہے برادر۔ تیسری بات، ہمارے ہائی فائی زندگی بسر کرنے والے مسلمانوں کے لیے جو غریبوں سے دوری، قدورتی، ان سے برادران اسلام دشمنی، برادران اسلام غریب قریب بھی بیٹھے اس کے پسینے کی بدبو ہمیں پسند نہیں آتی۔ برادران اسلام عزیزان گرامی، وہ تو دور کی بات ہے، بیمار ماں بھی اگر کوئی پی لے یا پانی میں ہاتھ بھی ڈال دے ہم سارا پانی پھینک دیتے ہیں، ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر، معلوم نہیں ہوتا تم نا۔ پیارے نبی 70 صحابہ پینے کا پیا ہوا جھوٹا اپنے لبوں پہ لگا کر کے پی رہے ہیں۔ برادران اسلام، ایک بات یہ تھی، اس حدیث کا پیش اس لیے کیا ہمیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے، میرے نبی کے سامنے ایسے کنگال صحابہ، بے کس صحابہ، بے بس صحابہ، غریب صحابہ، مفلس صحابہ، برادران ناتواں کمزور صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، پھر بھی میرے نبی کہتے ہیں بتاؤ اتدرون من المفلس، بتاؤ میرے صحابہ تم میں غریب کون ہے، قربان جائیں اس صحابہ کی غیرت پہ۔ کیا کہا صحابہ نے؟ ابو ہریرہ اٹھ کے نہیں کہا پیارے نبی آپ تو جانتے ہیں میں بہت زیادہ غریب ہوں، ابو طلحہ نے نہیں کہا، برادران اسلام عثمان بن عفان نے نہیں کہا، برادران جواب ملا تو کیا ملا؟ جواب اس انداز سے ملا، فیما من لا درہم لہ ولا متاع۔ اے اللہ کے نبی، ہم میں غریب وہ ہے جس کے پاس سامان اور درہم دینار نہ ہو، وہ غریب آدمی ہے، اس کو غریب کہتے ہیں۔ مسلمانوں، وہ مسجد عبد التواب کے مصلیوں، غور سے سننا، اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میرے نبی نے یہاں وضاحت کی، میرا جو پہلا موضوع شروع ہوا تھا اس کی یہ آخری کڑی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا موضوع جو شروع ہوا تھا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، اس کی آخری کڑی میرے نبی یہاں فرماتے ہیں ان المفلس من الامہ، لوگوں میری امت کا غریب آدمی وہ ہے ایتی یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن آئے گا۔ غور کرنا برادران، کیا کہا میرے نبی نے؟ قیامت کے دن آئے گا میری امت کا انسان بصلاۃ، نماز کے نیکیاں لے کر آئے گا، وصیام، روزوں کے نیکیاں لے کر آئے گا، زکوٰۃ کے نیکیاں لے کے آئے گا، حج کے نیکیاں لے کر آئے گا، نیکیوں کے انبار اس کے پاس ہوں گے، نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس ہوں گے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا آئے گا، آ کے کہے گا یا ربی قد شتم ھذا، وہ میرے پاک پروردگارا اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اللہ ختم، چیپٹر کلوز اس کا۔ ناز ہے، اقبال نے کیا کہا؟ ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، اللہ اکبر، ناز ہے طاقت گفتار انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ آج ہماری زبانوں میں اتنی قوت ہے برادران، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔
तैश में आ गए, मिजाज गर्म हो गया, गाली बक दिए। मेरे नबी यहाँ पर बयान करते हैं, वो नेकियों के पहाड़ लेकर के खड़ा हुआ होगा। एक आदमी आके कहेगा, ऐ अल्लाह, इसने मुझे गाली दी थी। बिरादरान, मांगने वालों की कतार खड़ी हुई होंगी। लोगों, बुरा मत समझना, कभी गौर करके देखना, उस सफ के अंदर अगर हमारी माँ खड़ी रहेगी तो क्या करोगे? उस सफ में हमारी बीवी, अल्लाह अकबर, इसके बारे में हम क्या कहें? ये तो आजाद नौकरानी है हमारे लिए, फ्री में आई हुई बांधी है, खादिमा है, इसकी कोई नौकरी नहीं है, इसे कोई सैलरी नहीं है इसकी। जो चाहा हमने उसको बक दिया, जो चाहा उस पर गुस्सा नहीं, जैसे चाहा वैसे गुस्सा उसके ऊपर निकाल लिया। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, याद रखें लोगों, वो हमारे घर आई है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज्जतुल विदा का ज़माना है लोगों, प्यारे नबी अपनी कस्बा पे बैठे हुए हैं, कई नसीहतें कर रहे हैं। प्यारे नबी उन नसीहतों में एक नसीहत ये करते हैं, क्या फरमाया? या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह फिन्निसा फ़इन्नकुम अख़ज़्तुमुहुन्न बिअमानिल्लाह। वो मेरी उम्मत के लोगों, औरतों के मामले में, तुम्हारी बीवियों के मामले में अल्लाह से डरते रहो। तुम्हारी नौकरानी नहीं है वो, तुम्हारे बच्चों को जन्म देने वाली मशीन नहीं है वो, तुम्हारे घर आने वाली खादिमा नहीं है वो। बिरादरान इस्लाम, तुम्हारी सारी जिंदगी एक तरफ, उसकी वो कुर्बानी एक तरफ जो मेरे और आप के लिए अपनी माँ को, अपने बाबा को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपनी गलियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने उस घर को छोड़ देती है जिस घर में उसने अपने बचपन को गुजारा था, अपने शौहर के खातिर निकल के आ जाती है। उसकी छोटी छोटी गलतियों पे हम उसको ताना देते हैं, उसके कलेजे से जरा पूछ के देखना उस पे क्या बीतती होगी। कल क़यामत का दिन होगा, वो रब की अदालत में आकर खड़े रहेगी। है पाक परवरदिगार, ये मेरा शौहर तेरे सामने खड़ा हुआ है परवरदिगारा, इसने मुझे गाली दी थी मालिक, गाली दी थी अल्लाह इसने मुझे। इंशाअल्लाह फिर कभी मैं आप लोगों के दरमियान आने का मौका मिला तो यहाँ पर ये मौजू ख़त्म हो जाएगा। इस्लाम में औरतों के मुकाम पर आप लोगों के दरमियान रोशनी डालूंगा। लोगों, यहाँ पर ज़रा आगे चलें। बिरादरान इस्लाम, अगर वो सवाल कर ले तो क्या जवाब है मेरे और आपके पास? पूछो अपनी ज़बान से, इस ज़बान ने किस किस को गाली दी है? ना हमारी ज़बान से हमारा बाबा बचा है, हमारी ज़बान से ना हमारी अम्मी बची है, हमारी ज़बान से ना हमारे रिश्तेदार बचे हुए हैं, हमारे ज़बान से ना हमारे दोस्त बचे हुए हैं, हमारे ज़बान से हमारे पड़ोसी बचे हुए हैं। हमारी ज़बान की कुव्वत इतनी ज़्यादा है, आवाज़ निकलती है तो सारी आवाज़ें दब जाती हैं। लेकिन उस दिन क्या करोगे जिस दिन फरिश्ते भी कांप रहे होंगे, जिस दिन लोग बड़े बड़े अंबिया कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्लिम, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह मेरी जान, अल्लाह। उस नाजुक वक्त में आकर के कहे अल्लाह इसने मुझे गाली दी थी, अल्लाह आज मुझे उसका बदला चाहिए, तो क्या जवाब दोगे लोगों? है कोई जवाब? हमारी जबानों से जो निकलती आवाज है, कभी सोच के देखना। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, और जरा आगे चलें इस बात को और एक नुक्ते से समझा करके आगे बढ़ना बेहतर समझूंगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, हाफिज लुकमान। बिरादरान इस्लाम, अजीजान गिरामी, एक किताब लिखते हैं बाप की शफकत के ऊपर। बिरादरान इस्लाम नीचे एक नुक्ता बयान करते हैं, ये मेरी जिंदगी का वाकया है। क्या है वो? बयान करते हैं मेरा बेटा काफी सालों से बाहर था, जब वो पाकिस्तान आया, यानी मेरे घर आ गया तो मैं उसका चेहरा देख के रह गया। मेरा बेटा जवानी के जमाल में बैठा हुआ है, जवानी के जोश उसके अंदर है, उसका खूबसूरत चेहरा जवानी में ढला हुआ है, उसके चेहरे पे दाढ़ी उभरी हुई है, उसका सीना जवानी के जलाल में चौड़ा हो चुका है। मैं अपने बच्चे के करीब बैठा हूँ, मेरा बेटा पेपर पकड़ के बैठा हुआ है। मैंने अपने बच्चे से कहा बेटा वक्त तेरी घड़ी में क्या हुआ है? मैंने अपने बच्चे से कहा बेटा तेरे घड़ी में वक्त क्या हुआ है? इस वजह से मैंने कहा बेटा घड़ी में वक्त क्या हुआ है? मेरे बेटे ने मेरी तरफ निगाहें तो नहीं उठाई, बल्कि अपने हाथ की तरफ देख के कहा अब्बू जान वक्त फला फला हुआ। थोड़ी देर गुजरा, उसके बाद मैं फिर से पूछा, शायद मेरा बेटा मुझे देखेगा।
یہ تڑپ ہوتی ہے نوجوانوں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے قریب رہے، مجھ سے بات کرے، میرے بارے میں میرا خیال کرے۔ برادران اسلام، پھر سے میں نے پوچھا، میرے بیٹے نے پھر سے نظر دوڑائی اور جواب دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزرا، میں نے تیسری مرتبہ پوچھا، میرے بیٹے کی نظریں میری طرف بڑھی، اس کے وقت گھور کے مجھے دیکھا اور اس کے بعد وقت بتایا۔ خاموش رہنا تھا مجھے بہتر تھا۔ میں نے چوتھی مرتبہ پوچھا، میرے بیٹے کی آواز بدل گئی، وہ سختی سے بولا۔ برادران اسلام، اب نکو پوچھ رہے بولتے ہم بلاری کی زبان میں، اب بسرے نکو پوچھ، لیکن برادران اسلام عزیزان حالت یہ تھی، 5ویں مرتبہ باپ کا کلیجہ تھا، تڑپ گیا۔ 5ویں مرتبہ پوچھا، بیٹے ٹائم کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے نے گھڑی ہاتھ سے اتاری اور میرے چہرے پہ پھینک دیا۔ پاگل ہو گئے جی، 10 منٹ میں ایک مرتبہ ٹائم پوچھ رہے، ہے نا؟ یہی ہے نا ہمارا انداز اپنے ماں باپ سے بات کرنے کا۔ پاگل ہو گئے جی، 10 منٹ میں ایک بار ٹائم پوچھ رہے، کتنے مرتبہ ٹائم بتاؤں آپ کو؟ یہ لو گھڑی خود تمہیں رکھ لو۔ برادران محترم، عزیزان گرامی، برادران غور کرنا، وہ بوڑھا باپ کہتا ہے، بیٹا اب اس کے بعد تجھ سے سوال نہیں کروں گا، ایک بات سن، کئی مرتبہ تیرا بچپن تھا، کئی مرتبہ ایسا تھا، تو ایک ہی چیز کو میرے پاس 10 مرتبہ پوچھتا، جتنی مرتبہ تو میرے پاس آ کر کے پوچھتا اتنی مرتبہ میں تجھے چمٹا لیتا، پیار کرتا اور اس کی وضاحت کرتا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، یہ حالات ہے ہماری زبان کی۔ کل قیامت کے دن ہوگا، لوگوں اگر بوڑھا باپ آ کر کے کہے اللہ یہ مجھے گالی دیا کرتا تھا، کوئی جواب ہے؟ دوسرا آدمی آ کے کہے گا، برادران اسلام، عزیزان گرامی، یا ربی خذف ھذا، اللہ اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا۔ تیسرا آدمی آ کر کہے گا، یا ربی اکل مال ھذا، اے اللہ اس نے میرے مال کو کھایا تھا، میرے زمین پر ہڑپ قبضہ کر لیا تھا۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، برا مت سمجھنا، وقت تو میرا ختم ہونے کے قریب آ چکا ہے۔ لوگوں ایک بات ضرور یاد رکھیں، انسان کی زندگی اس کی سب کچھ نہیں ہوتی۔ برادران، انسان کی زندگی اس کی سب کچھ نہیں ہوتی، اسے یہ زندگی یہاں چھوڑ کے جانی ہے۔ وہ کیا لے کر کے جائے گا؟ اچھائی اور برائی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی لوگوں کو برادران عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھے، دنیا کے خاطر، اس دنیا کے عیش کے خاطر۔ کتنے سال جیو گے اس دنیا میں؟ کتنی لمبی زندگی لے کر کے بسر کرو گے دنیا میں؟ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے چل رہے ہو، ایک دوسرے کی دولت پہ قبضہ کر کے جی رہے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کی ہیں۔ 70 سال کراس جو کریں گے بہت کم لوگ ہوں گے، ہم سمجھ جائیں گے۔ ایک مثال کے ذریعے سے آگے بڑھنا بہتر سمجھوں گا۔ برادران، ہم اس بات کا حساب لگا لیتے ہیں، 70 سال بھی نہیں، 50 سال بھی نہیں، 60 سال ہر آدمی کی زندگی بنا لیجئے۔ لوگوں 60 سالہ کسی کی زندگی ہے، وہ اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دن میں 8 گھنٹے سوتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے سوتا ہے۔ لوگوں آپ کیلکولیشن کر کے دیکھ لینا، اس کے 60 سال میں سے 20 سال صرف سونے میں گزر جائیں گے۔ کتنے سال؟ 20 سال سونے میں گزر جائیں گے برادران اسلام۔ اس کے بعد 8 گھنٹے وہ جاب کر رہا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے وہ نوکری کرتا ہے۔ لوگوں 8 گھنٹے اس کی نوکری ہے تو اس نوکری کے لیے 20 سال گزر گئے۔ کمانی اور سونے کتنے سال نکال دیا اس نے؟ 40 سال۔ بچے اس کے 20 سال۔ ایک آدمی کھانا کھانے میں صرف 10 منٹ کا وقت لیتا ہے، 3 وقت کا کھانا کھانے میں اس کے 30 منٹ نکلتے ہیں۔ 60 سال سے حساب کر کے دیکھنا، اس کے اور 3 سال ختم ہو گئے، بچے صرف 17 سال۔ ایک آدمی بول و براز کے لیے، اپنی قضائے حاجت، اپنی ضروریات کے لیے، چائے پینے کے لیے 10 منٹ کا وقت نکالتا ہے، اور 3 سال اس کے نکل گئے۔ بچے کتنے؟ اللہ اکبر برادران اسلام۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تمہارا بچہ ہو یا بچی 10 سال کے ہو جائے، نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو۔ یعنی 10 سال تک اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، یہاں سے 10 سال نکال لو۔ بچے کتنے؟ 4 سال۔ 60 سال میں سے کتنے سال بچے برادران؟
صرف اور صرف 4 سال. یہ 4 سالہ زندگی میں کوئی کسی کے کھیت کو قبضہ کر لیا, کوئی کسی نے پلاٹ کو قبضہ کر لیا, کوئی کسی کے گھر کو لے لیا. بھائی ہے بہنوں کا حق نہیں دے رہے ہیں, بہنیں ہیں بھائیوں کا حق نہیں دے رہے ہیں. برادران اسلام عزیزان گرامی غور کرنا, میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض ظلما, کسی نے ایک بالش زمین, کتنا, ایک بالش زمین ہڑپ کر لیا ظلم کے ذریعے سے, اللہ کے نبی نے فرمایا 7 زمینوں کا طاق بنا کر اللہ اس کے گلے میں ڈال دے گا. 7 زمینوں کا طاق اس کے گلے میں لٹکا رہے گا. برادران غور کرنا لوگوں, یہ حالات ہماری ہیں. آگے چلیں, حدیث مکمل کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں کیونکہ اور میرا 5 منٹ بچا ہوا ہے. برادران اسلام عزیزان گرامی, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس کے بعد فرمایا اکل مال ھذا, اے اللہ اس نے میرے مال پہ قبضہ کر لیا, میرے مال کو لوٹ لیا پروردگار. برادران اسلام, چوتھا آدمی کہے گا یا ربی قد ضرب ھذا, اللہ میں کمزور تھا, اللہ اس نے مجھے مارا پروردگار, آج مجھے میری مار کا بدلہ چاہیے. اللہ اکبر. برادران اسلام عزیزان گرامی, لوگوں برا مت سمجھنا, اس حدیث کو بس سامنے رکھو, زندگیاں ہماری انشاءاللہ بدل جائیں گی, بدل جائیں گی ہماری زندگی. پیارے نبی نے فرمایا سب سے پہلے زبان سے گالی, دلوں سے برادران, اس کے بعد الزام لگانا, اس کے بعد اس کی مال پہ قبضہ کرنا, اس کے اوپر ہاتھا پائی کرنا, مارنا. قیامت کے دن لا کر کے کھڑا کیا جائے گا. اللہ کیا کہے گا, چلو تم بھی مارو, بدلہ ختم ہو جائے گا. نہیں, اس حاجی صاحب کے, اس نمازی صاحب کے, اس روزے دار کے نیکیاں اٹھا اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھ دیں گے, جس کے اوپر اس نے ظلم کیا تھا اللہ بانٹ رہا ہوگا نیکیاں. برادران اسلام عزیزان گرامی غور کرنا, برادران پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری وقت ہے. پیارے نبی کے پیروں کی طاقت ختم ہو گئی ہے. لوگوں ہم ایسے نبی کے امتی ہیں برادران جس کی زندگی ایسی گزری جس کے ذہن کے اندر ہمیشہ آخرت کی فکر ہوا کرتی. پیارے نبی نے حضرت علی کو بلایا اور حضرت بلال کو بلایا, دونوں کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھا, اپنے پیروں کو گھسیٹتے ہوئے مسجد نبوی کے قریب جا کر مسجد نبوی کی دیوار پہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں, میرے صحابہ بتاؤ کسی کی امانت میرے پاس ہے تو میں آج دے دیتا ہوں, آج مجھ سے لے لو. اور اللہ کے نبی کئی چیزوں کا سوال کیا. صحابہ کرام پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہے یہاں تک کہ اذان ہو گئی, نماز ختم ہوئی, پیارے نبی پھر بیٹھے. پیارے نبی نے اس کے بعد سوال کیا, بتاؤ میرے صحابہ, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ظلم کیا, کسی کو مارا؟ برادران اسلام عزیزان گرامی, ایک صحابی اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے, کہتے ہیں اے اللہ کے نبی, آپ غزوہ احد کے موقع پر مجھے ایک مارا تھا, آج مجھے اس کا بدلہ چاہیے. اللہ اکبر. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اٹھ کے کھڑے ہو جاتی ہے, سہارا لے کر کہتی ہے اجل, جلدی کر, تیرا بدلہ لینے میں جلدی کر, کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے بدلہ لینے میں دیری ہو جائے اور اللہ کے فیصلے جلدی ہو جائے. اللہ اکبر. برادران اسلام عزیزان گرامی, اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں میری اور آپ کی غیرت کو جگا کے کہتا ہے یوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم. لوگوں یہاں سے اپنے گھر جانے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑے رہو, میرے رب نے جو چیزیں کہا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, تمہاری زبانوں پہ اللہ قفل لگا دے گا. یوم نختم علی افواہہم وتکلمونا ایدیہم. تمہارے ہاتھ بات کریں گے, یہ تمہارے ہاتھ کہیں گے کس کس کو مارا تھا, یہ تمہارے ہاتھ کہیں گے. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, تمہارے پیر گواہی دیں گے, یہ کہاں گئے تھے. کیا کہو گے لوگوں, کیا کہو گے؟ یہ جمعہ کا مختصر سا جو وقت ملا ہے یہ نصیحت کے لیے ہے, سن کے چھوڑ کے جانے کے لیے. یہ مسجد عبد التواب کی جگہ گواہ رہے گی کل قیامت کے دن, آپ کے سامنے مصطفیٰ کی حدیث آئی تھی, آپ نے اسے سنا, دلوں تک پہنچے, لیکن عمل کے ضابطے میں نہیں لاؤ گے تو کل جواب دینا پڑے گا.
پوچھو اپنے ہاتھ سے اس ہاتھ سے کس کس کے اوپر ظلم ڈھایا۔ میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، جلدی کر بدلہ لینے میں، کہیں ایسا نہ ہو تو دیری کرے اور میرے رب کا فیصلہ جلدی آ جائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، صحابہ رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ فیصلہ کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کی پیٹھ کا آپ کے جسم پہ تو چادر ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم سے چادر کو نکالتے ہیں، کہتے ہیں جلدی کرو۔ برادران اسلام، اگر میرا حافظہ غلطی نہ کرتا ہو تو وہ صحابی حضرت عکاشہ ہیں، قریب آتے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو پکڑ کے چومنے لگتے ہیں، پیارے نبی کے جسم سے چمٹ جاتے ہیں۔ برادران لوگوں یاد رکھنا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی، یہ منظر جو ہے اس کے بعد مجھے موقع کبھی نہیں ملتا۔ ہاں آپ کے ہاتھ سے مجھے چوٹ لگی تھی لیکن جان بوجھ کر کے نہیں، آپ صفیں برابر کر رہے تھے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی، غور کرنا لوگوں، ذرا سوچنا تسلی سے، آپ کو بات شاید کہ سمجھ میں آ سکے۔ بس اسی پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرمائے، اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اسلام کے ساتھ زندہ رکھے۔ مالک تو ہماری زبانوں کے گناہوں کو معاف کر دے، خدایا تو ہمارے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف کر دے، پروردگار ہمارے قدموں کے گناہوں کو معاف کر دے، آنکھوں اور کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار، تو ہمارے دلوں میں سارے مسلمانوں کی محبت کو پیدا فرما، تیرے ایمان کی محبت پیدا فرما، تیری محبت دے دے مالک، خدایا تیری نماز کی محبت پیدا فرما، تیرے قرآن کی محبت پیدا فرما۔ جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پہ زندہ رکھ، اللہ موت بھی دے تو ایمان والی موت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔